السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے جج بھی جو معزول تھے آج تک بحال کر دیے جائیں گے۔ ایک چیپٹر شاید اچھے نوٹ پر ختم ہوا جو 2 سال پہلے 9 مارچ کو شروع ہوا تھا وکلا کی تحریک کے ساتھ، جب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے افتخار محمد چودھری کو معزول کیا تھا۔ دو سال یہ تحریک چلی، 1 سال ایک فوجی حکومت کے دور میں اور دوسرا سال ایک جمہوری حکومت کے دور میں، اور اب اس جمہوری حکومت نے یہ فیصلہ دیا افتخار محمد چودھری کو دوبارہ بحال کرنے کا۔ ان 2 سالوں میں ہم نے سیکھا کیا ہے؟ یہ ایک تحریک چلی ہے جس نے پاکستانی عوام کو نہ صرف اٹھایا بلکہ اویئر کیا ہے کہ ملک کی سیاست کیا ہے، اور اب اپنی مرضی کے مطابق وہ ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں روڈز پر آ کے، جو کہ ہم نے لانگ مارچ میں دیکھا۔ کیا سیکھا ہے؟ ہم ادھر سے کدھر جائیں گے، اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ سید نوید قمر صاحب وفاقی وزیر نجکاری، بہت شکریہ نوید قمر صاحب آپ کا، اور عمران خان صاحب چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ سے بڑا بنیادی سا سوال ہے، ہم کچھ سیکھا ہے اس حکومت نے گزشتہ 1 سال میں؟ 18 فروری سے آج مارچ آ گئی ہے، 16-17 مارچ آ گئے، یہ تحریک چلی، آپ کا اپنی حکومت کا رد عمل اور طریقہ کار آپ کے سامنے ہے۔ What have you learned? I hope we have learned, کاشف، کہ ایک تو یہ کہ پبلک ول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور ڈیموکریسی میں ایک ڈکٹیٹر تو ہو سکتا ہے کہ وہ پبلک ول کو اگنور کر کے ٹائم گزار لیتا ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ہے وہ ان کو پبلک ول کو سکم کرنا پڑتا ہے۔ عوامی عواموں کا خیال کیا ہے اس حکومت نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ چیز آئی تھنک یہ بہت ایک واضح چیز ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں کہ آپ ریسیپٹیو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی ایک پوزیشن تھی، حالانکہ افتخار چودھری صاحب کو ری انسٹیٹ کرنے کی پہ تو کبھی بھی گورنمنٹ نے یہ پوزیشن نہیں لی تھی کہ نہیں ہوگا، لیکن ٹائمنگ میں ضرور یہ کنسیڈ کروں گا کہ پبلک اوپینین سامنے آنے کے بعد یہ چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو گئی، اس کی ٹائمنگ۔ آرمی چیف کا رول کتنا تھا اس سارے معاملے میں؟ میرے خیال ہے ہم تھوڑا اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں، باہر والوں کا بھی اور دوسرے انسٹیٹیوشنس کا اس میں رول، اس حد تک کہ وہ رول تو پہلے بھی تھا کہ ہال بک کی اگر بات ہوئی تھی، کئی فونس آئے تھے مونیا صاحب کو بھی اور گورنمنٹ سے بھی، وہ چاہ رہے تھے کہ مفاہمت ہو جائے، وہ چاہ رہے تھے کہ ٹینشنز ڈیفیوز ہو جائیں، لیکن ٹینشنز پھر بھی بلڈ اپ ہوتے گئے۔ تو ڈیسائسو پوائنٹ جو تھا وہ ہم اپنے پبلک کو کریڈٹ دیں رادر دین کسی آؤٹ سائڈ فورس یا انسٹیٹیوشن کو، تو وہ زیادہ ویٹ کرے۔ لیکن پبلک کا اوپینین تو پہلے سے ہمارے سامنے ہے، یہ پہلا موقع نہیں جب پبلک باہر نکلی۔ پبلک اس سے پہلے اگر سب سے بڑا آپ کو اس کا کوئی خان صاحب آپ سے کہ سب سے بڑا اس کا ایویڈنس کوئی چاہیے تو 18 فروری اس کا سب سے بڑا ایویڈنس تھا۔ اس تحریک کے بعد 18 فروری کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ جمہوری قوتوں کے حق میں آیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ کام نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں پبلک کو کریڈٹ دیں، لیکن مجھے اس 1 سال میں یہ لگا کہ اب بھی اگر کوئی کام عوامی منگوں کے مطابق بھی ہونا ہو تو اس کے لیے آرمی چیف کی یا امریکہ کی انٹرونشن ضروری ہے اس ملک میں۔ دیکھیں کاشف، جو جنرل مشرف غلطی کر بیٹھے 9 مارچ کو، انہوں نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ پاکستان بدل گیا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو چلتا آ رہا تھا۔ اور اس میں میں ڈانٹ دوں گا پاکستان کی میڈیا کو، ٹیلی ویژن انڈیپینڈنٹ ٹی ویز کو، کہ انہوں نے پاکستان کی عوام میں ایک ایسا سیاسی شعور پیدا کیا ہے کہ یہ میڈیا اینکرز، اور میں آپ کے سامنے تعریف نہیں کرنا چاہتا، آپ ان میں سے ایک ہیں، میڈیا اینکرز نے ایک ایسا رول پلے کیا کہ انہوں نے ہر چیز کو عوام کے سامنے ایشوز، نوید دوسری پارٹی سے، میں دوسری پارٹی سے ہوں، تو ہم ایک دم پبلک کے سامنے دونوں ویوز پیش کر دی اور پبلک جوری بن گئی، خود فیصلہ کرنی شروع کر دی، سچ کیا جھوٹ کیا۔ تو جب جنرل مشرف نے 9 مارچ کو جو قدم اٹھایا، وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوگا کیا۔ اور میں خود جانتا ہوں کہ گورنمنٹ کے منسٹرز جب بریک ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ تم کیا یہ لگے، یہ پبلک ایشو ہی نہیں ہے اور یہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا، ابھی گرمی ہے، ابھی مارچ ہے، گرمی نہیں ہے، ٹھہر جاؤ جون تک یہ سارے بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا، یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ جب آپ عوام کو شعور دے دیں اور ان کو سمجھ آ جائے تو یہ عوام کا جو پریشر ہوتا ہے، جو عوام جب ایک دفعہ ایک ایشو کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے، اگر کرنا ہوتا تو کیوبا کے اوپر اپنی حکومت کر دیتا یا ایران میں کر دیتا۔ پبلک جب کھڑی ہو جائے لیڈر کے ساتھ، جب مہاتر جو سٹینڈ لے لیتا تھا، کہ پبلک کھڑی ہوگی ساتھ اس کے۔ لیکن اس کیس میں تو امریکہ کا کردار ہے نا خان صاحب، امریکہ کا فوج کا بھی ہے،
دونوں نے ملاقاتیں کی, فون کالز ہوتا تھے, اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ آیا, ورنہ یہ اب بھی فیصلہ کرنے کو تیار شاید نہ تھی. نوید قمر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوا. یہ جب پبلک نکلی, پبلک جو ایک ریلا آیا, اور اگر وہ ریلا گجرانوالا میں رک گیا, اگر وہ آ جاتا یہاں, تو میں آپ کے ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا عوام کا سمندر ہوگا, اور عوام کا سمندر ہونا تھا, کیونکہ عوام سمجھدار ہے. عوام یہ ملک کی امریکہ سے بڑی زیادہ شعور رکھنے والے لوگ. I'm not taking credit away from the people. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے نکلنے کے باوجود, عوامی رد عمل دکھنے کے باوجود, ایک فوجی چیف کو ہمارے جانا پڑا ان کے پاس کہنے کے لیے کہ یہ لوگ باہر نکل آئے, اب فیصلہ اس کی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف زرداری نہیں سمجھ رہے تھے, لیکن آصف بھی کٹ آف رہے ہیں. جنرل مشرف تو خیر ڈکٹیٹر تھا, اس کی تو کوئی عوام سے نہیں سمجھ تھی, ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے. ہم تو پبلک میں, ہم جو جاتے تھے پبلک میں, ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ پبلک کھڑی ہو گئی ہے, فیصلہ کر لیا پبلک نے. اور یہ اگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 16 مارچ آنے دیتے اور یہاں لوگ آتے, پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں اکٹھی ہونی تھی. یعنی بہت کچھ ہو جائے. اب نوید قمر صاحب, ہم بار بار اس لیے ایک سال میں سبق سیکھنے کی بات کریں کہ لوگوں کو نکلنا پڑا یہ فیصلہ کرنے کے لیے. آپ لوگ حلقوں والے لوگ ہیں, آپ لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں. جو نان الیکٹڈ ہیں ان سے تو ہماری نہ توقعات ہے, ہمیں پتہ ہے وہ مشیران کس قسم کے ہوں گے, لیکن جو لوگ حلقوں سے آتے ہیں, کیا آپ کے حلقوں میں یہ پریشر آپ پر نہیں بلڈ ہوا کہ لوگ چاہتے کیا ہیں, مانگتے کیا ہیں؟ نہیں کاشف, اگر ہم کو کیلکولیٹڈ بات کریں تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ نہیں, یہ ایشو جو ہے یہ بار بار حالانکہ میڈیا پہ ریپیٹ ہوتا ہے, ناٹ ٹو ٹیک اوے فرام دا ایسنس, نہ ہی اس بات کے کہ یہ پوری نیشنل ایک کانشیسنیس کے لیول پہ اٹ واز اے نیشنل ایشو. لیکن جہاں آپ کانسٹیٹوئنسیز کی بات کرتے ہیں جب ایریا, تو پھر آپ یہ ضرور کہیں گے نہ ہمارے لیے یہ الیکشن ایشو تھا, نہ ہمارے لیے یہ پریشر ایشو تھا اس وقت بھی. سو اس سینس میں تو ایک ڈیوائڈ تھا. لیکن بہرحال پاکستان کے کسی بھی حصے کی بھی اگر پبلک اتنے سبسٹینٹو نمبرز میں یہ چاہتی ہے کہ ایک چیز ایک طرح سے ہو تو گورنمنٹ کو آپ نے کہا یہ الیکشن ایشو نہیں تھا. میں حکومت کی ساؤنڈ بائٹس اب کی, چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بحال ہونے کے بعد کی, میرے حلقے کی میں بات کر رہا ہوں. چلے میں حکومت کی اور فار دیٹ میٹر جو ہم جس علاقے سے وہاں نہیں تھا, لیکن میں صرف ساؤنڈ سنانا چاہ رہا ہوں جو اب بحالی کے بعد جو آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا ایشو نہیں تھا, بینظیر بھٹو صاحبہ نے الیکشن سے پہلے جو بات کہی تھی, آج آپ کی سارے وزراء وہی بات کر رہے ہیں. اگر اف یو کین پلے, وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا, بابر اعوان صاحب نے کیا کہا, قمر زمان کا محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افتخار محمد چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس ان کے عہدے پر بحال کریں گی. صدر پاکستان کو چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف زرداری صاحب کا اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا وعدہ پورا کیا. جو محترمہ شہید نے لانگ مارچ میں نہ صرف ان کے گھر پہ آ کے اعلان کیا بلکہ اس لانگ مارچ کے دوران محترمہ نظر بند بھی ہوئی. ہمارے یہ جو جیالے یہاں پہ موجود ہیں, یہ سارے پاکستان کے اندر یہی حال ہے. وہ ساری جگہ شہید محترمہ کا وعدہ صدر آصف زرداری کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے پورا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہی بیلٹ دکھا رہے ہیں. میں یہی دکھانا چاہتا کہ یہ محترمہ شہید کا وعدہ تھا جو الیکشن سے پہلے کیا گیا تھا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن ایشو نہیں تھا, یا الیکشن سے پہلے آپ نے اس کی بات کی؟ اس پر میرے کوئی بحث نہیں, میں اس ایشو کے خلاف نہیں ہوں. میں تو صرف یہ ایک جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں, اور نہ ہی آئی وڈ لائک ٹو ٹیک کریڈٹ کہ ہم نے چیف جسٹس کو ریسٹور کر دیا, لیکن مجھے اس کی وجہ سے ووٹ ملنے میں پبلک ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں. میں حلقوں کی جب بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ جنرل ایشو تو اس سے تو میں نے کہا نا کہ میں کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ الیکشن ایشو نہیں تھا. اٹ واز ناٹ این الیکشن ایشو. ایک تقریر آپ نکال کے دیکھ لیں, اگر ایک جگہ پہ مجھے کھڑے ہو کے میں نے کہا ہو یا کہنا پڑا ہو کہ جی ہم جوڈیشری کو جو ہے یا جسٹس افتخار چودھری کو ریسٹور کریں گے, مجھے ضرورت نہیں تھی کہ کریڈٹ کس نے لے رہی ہے حکومت؟ حکومت نے کیا, حکومت نے وعدے پورے کیے, بینظیر بھٹو صاحبہ کا وعدہ پورا کیا, وہ ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی نہیں. جسٹ کہ میں جہاں ڈیوائڈ کر رہا ہوں چیز کو وہ ہے, لیکن وہ کوئی بحث کا ایشو اس وقت نہیں ہے.